جی الحمدللہ. جی مہتاب صاحب. جی مہتاب بات کر رہا ہوں. جی علامہ صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. دعائیں آپ کی حکم کریں. ہاں جی میں نے فون کیا تھا کہ وہ آپ کا یہ کلپ سنا تھا جس میں آپ نے مفتی فضل احمد چشتی صاحب ہیں لاہور کے، جی جی ان کے متعلق کہا کہ کیا یزید کی حمایت ضروری ہے. جی تو اس حوالے سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس بیان میں آپ کو کون سی بات ایسی نظر آئی ہے جس میں یزید کی حمایت ہے؟ یزید کے متعلق بحث کرنا ہی ہمارے نزدیک فضول اور لغو ہے، تو اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. یزید کو اچھا، جو ائمہ کرام امام غزالی اور جتنے بھی اماموں نے یزید کے متعلق بحث کی ہے وہ سب لغویات ہی بولتے رہے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق یزید کے بارے میں ایک بات، دیگر یزید کے متعلق حسین کے ذکر کے بابت یزید کی فوقیت اس پر بات ہو رہی ہے. بات یزید کے ذکر کی یا یزید کے افعال کی نہیں ہو رہی. ہم کہتے ہیں کہ آپ امام حسین کا ذکر کریں، اہل بیت اطہار کا، اصحاب رسول کا ذکر کریں. یزید نعیم کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، نماز آپ پڑھتے ہیں تو بیچ میں شیطان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ نماز میں داخل ہوتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لائن کا کیوں ذکر کرتے ہیں؟ حضرت آواز آ رہی ہے؟ سوری دوبارہ کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں. جی آواز آ رہی ہے مجھے. میں نے کہا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم عبادت میں آپ ابلیس لائن کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ داخل ہوتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا تو سنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو میں نے آج تک نہیں کہا. نماز میں آپ نہیں پڑھتے؟ میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. نہیں، نماز جب سبحانک اللہم بحمدک یہاں سے شروع کرتے ہیں ولا الہ غیرک، بسم اللہ پڑھتا ہوں، آگے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے آپ؟ اچھا تو آپ اس کو دلیل بنا رہے ہیں؟ نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کا ذکر خیر ہوتا ہے کہ ذکر شر ہوتا ہے. جی ہاں تو میں نے سوال کچھ کیا ہے، آپ کچھ آگے سے بات چھیڑ دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اس بیان کے اندر کون سی ایسی بات نظر آئی ہے؟ بات کو کہاں لے کر جا رہے ہیں حضرت میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس بیان میں آپ کو کون سی بات ایسی نظر آئی جس سے آپ یزید کی حمایت سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا بتا دیں. یزید کی حمایت کی بات نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ خانوادہ نبوت کے مقابلے میں یزید لین کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. حضرت آپ نے کلپ کا عنوان آپ نے یہ دیا ہے کہ یزید کی حمایت ضروری ہے، نام تو آپ نے بھی لے لیا. حمایت کی ہے، یزید کا ذکر مفتی صاحب کیوں کرتے ہیں یہ بتا دیں مجھے. ان کا ذکر خیر کرتے ہیں یا ذکر شر کرتے ہیں؟ وہ کرتے کیوں ہیں یہ بتا دیں. اللہ جی بات مجھے بتائیں. قرآن پاک کا یہ دستور ہے کہ جہاں حق کا ذکر ہو باطل کا بھی ساتھ رکھا جاتا ہے، اندھیرے کے ساتھ ہی روشنی کی پہچان ہوتی ہے. اور یزید سنیں میری بات سنیں نا حضرت، اہل علم جو ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو صحیح رخ پیش کریں، جو صحیح موقف ہے اہل سنت کا وہ بیان کریں. اس میں یزید کا فسق و فجور بھی بیان کریں اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان فرمائیں. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اب بتائیں مجھے کہ محرم شریف میں واقعہ کربلا بیان کرنے والے حضرات جو کرتے ہیں کیا وہ یزید کا نام نہیں لیتے؟ میری بات سنیں نا، دو طرح سے ذکر ہوتا ہے. آپ نے کہا ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر شر ہوتا ہے. جی جی ملا کے کیا جاتا ہے. جی ایسے ہی ہے. جی فوقیت کس کو دی جاتی ہے؟ حضرت میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس بیان میں کون سی حمایت آپ کو نظر آئی ہے. بس بھائی وہ حمایت کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یزید کافر نہیں تھا، یزید لعین نہیں تھا. آج کی جو سید ہیں وہ یزید. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یزید کو کافر کس امام نے کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا یزید کے بارے میں. امام ابو حنیفہ کا سکوت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بتا دیں کن الفاظ میں انہوں نے کافر کہا ہے اس کو. آپ میری بات سنیں، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ آپ نے نہیں پڑھا؟ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب ابھی حیات ہیں، ان کا فتویٰ موجود ہے، آپ وہ پڑھیں. حضرت ابھی آپ امام احمد کی بات کر رہے ہیں اور ابھی آپ عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی طرف آ گئے. میں نے سوال کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں یزید کی تکفیر کی ہے. ابھی آپ سن لیں، ابھی آپ پوری بات سن لیں. جی آپ نے یزید کے
متعلق بات کی مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے لیکچر کی، ٹھیک ہو گیا. جی مفتی فضل احمد چشتی صاحب کہتے ہیں آج کے جو سید ہیں وہ یزید ان سے بہتر ہے. میں اس طرف بھی آتا ہوں، میں اس جملہ ہے یا نہیں ہے؟ جی جناب سنیں، میں اس بات کی طرف بھی کرتا ہوں. سنیں ذکر کی طرف رہتا ہوں، میں خانوادہ نبوت کے ذکر کی طرف رہتا ہوں. آپ میری بات کا جواب دیں کہ آج کے یزید اور سید جو آج کے ہیں کیا وہ آپس میں برابری کا درجہ رکھتے ہیں؟ حضرت وہ ایک شرم دلانے کے لیے، سنیں میری بات تو سنیں نا. جملے میں شریعت کے مابین تضاد پایا جائے، اس کے جملے کو آڑ بنا کر اس کی ذات کا دفاع حضرت اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، آپ کی بات میں تضاد ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. کیونکہ جب کسی کو شرم دلانے کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے ولی، حدیث پاک میں جو آتا ہے حرام کھانے سے بہتر ہے کہ مٹی بندہ کھا لے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا ہو. کیا وہ کتے سے یاری لگانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ بے غیرت کو شرم دلانے کے لیے. اور مفتی صاحب نے بے غیرت جو آج کل سادات جنہوں نے چکلے کھول رکھے ہیں، اور میں آپ کو ایسے ایسے ان کے واقعات سناؤں اور ایسے ایسے حالات کہ وہ چکلے کھول کے بیٹھے ہیں، اور ان کو شرم دلانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یزید جو ہے وہ پلیتی کا نشان بن چکا ہے، اور یزید سے نفرت کرنا جو کرتے ہیں مسلمان بالکل کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. فاسق و فاجروں سے نفرت کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ ان کو شرم دلانے کے لیے کہ تم اتنے بے غیرت بن کر اتنے پلیت ہو چکے ہو، کہ ان کو شرم دلانے کے لیے جس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میاں صاحب کتے سے یاری لگانے کا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ شرم دلانے کے لیے بے غیرت کو، تاکہ اس سے شرم آ جائے کہ میں اتنا جو برا بن چکا ہوں کہ میاں صاحب میرے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کتا تجھ سے اچھا ہے. اب میاں شیر البانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ شرک شریف گئے ہیں، بندہ ایک آیا ان کے پاس داڑھی موچ منا ہوا تھا، کہنے لگے کہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. یہ حوالے مقدسہ کی کتاب میں موجود لکھا ہوا ہے. اب اس کا مطلب کوئی جاہل ہی لے گا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم کلمہ چھوڑ دو. بات یہ ہے کہ وہ شرم دلانے کے لیے کہ اس کو یہ شرم آئے کہ انگریز کا تو نے حلیہ بنا رکھا ہے، انگریز کی تعلیم تو پڑھ رہا ہے وضع قطع ساری، تو تجھے چاہیے کہ پھر اسی کا کلمہ پڑھ. مطلب یہ تھا کہ اس کو شرم آئی پھر، اور اس نے اپنی حالت بدل لی اور جو اس نے بادشاہ بن گیا. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کے اس بیان کو سن کر کئی سادات جو ہیں وہ طائب ہو چکے ہیں، اور ان کی ایسی باتیں سن کر، ٹھیک ہے نا حضرت، بات کو الٹ لے جانا اور بات کا مطلب بات کا تنگڑ بتا دینا آسان ہے. سمجھ آ گئی نا میری بات؟ اب دیکھیں حدیث پاک میں جو آیا کہ جب تم حیا نہ کرو، سنو میری بات. حضرت فرمائے سید فاسق و فاجر بھی ہو تو اس کی تعظیم کرنی چاہیے. حضرت سنیں میری بات سنیں. ایک ہوتا ہے حدیث پاک میں آیا کہ بے غیرت جنت میں نہیں جائے گا. میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے کہ آپ یزید کے متعلق بات کریں، ہم یزید کے متعلق بات کی، آپ مجھے کہتے ہیں یار یہ باتیں ختم کر دیں، ہم ختم کر دیتے ہیں. حضرت میری سنیں نا، حدیث پاک میں جو آیا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کھلی چھٹی دے دی گئی، بلکہ صرف بے حیا کو شرم دلانے کے لیے. اور اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے عزت کا دشمن، عزت کا قاتل، اور ایک ہوتا ہے جان کا قاتل. مجھے بتائیں کہ بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کر دیا، جان کا دشمن بڑا ہوتا ہے. جان کا دشمن بڑا ہوتا ہے. بس کسی اہل ایمان اور غیرت مند سے پوچھے نا تو وہ کہے گا کہ عزت جو ہے نا، غیرت مند بندے عزت کی خاطر جان دے سکتے ہیں، لیکن جو غیرت سے ناشنا ہوں اور جن میں غیرت نہ ہو وہ ایسی بات جو ہے نا وہ کر جاتے ہیں کہ جی غیرت جو ہے نا اس سے، کیونکہ جان ایسے ہم نے واقعات دیکھے ہیں کہ ایک ایک عزت بچانے کے لیے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کی عزت اگر کافر پکڑ کے لے جائے تو وہ جان دے دیں. اور عزت کی خاطر اگر کوئی بندہ جان دے دیتی ہے نا، عورت دے دیتی ہے، ہاں عورت جان دے دیتی ہے تو وہ شہید گنی جاتی ہے. لیکن ایسا، اور دیکھیں میری بات سنیں، عزت لوٹی ہے آج کے سیدوں نے، لٹوائی ہے سادات کی، چکلے کھول کر عورتوں کو فیکٹریوں میں کہاں کہاں بیچا ہے. اور یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اہل بیت کے متعلق ایسا کوئی اس کا عمل ثابت نہیں ہے کہ اس نے بے عزتی کی ہو. ہاں اس نے، وہ فاسق فاجر ہے پرلے درجے کا، لیکن وہ سب کچھ آپ کہیں، لیکن بے غیرتی والا جرم وہ وہاں تاریخ میں آپ صحیح سند سے ثابت نہیں کر سکتے.
تو ویسے بھی مفتی صاحب نے شرم دلانے کے لیے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں میں کہ بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا، یزید کو کتا کہہ دیں آپ، ٹھیک ہے نا، لیکن دیکھیں کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں جب کہ بے غیرت سے کتا اچھا ہے، اس کی یاری سے کتا اچھا ہے، ادھر تو آپ کو اعتراض کرنا یاد نہیں آیا، اور مفتی صاحب نے جب کہہ دیا کہ ان سے سنگت یزید کی اچھی ہے، وہ شرم دلانے کے لیے تھی، جس طرح میاں صاحب نے تشبیہ دی ہے کہ بے غیرت سے کتا اچھا ہے، اسی طرح مفتی صاحب نے یہ تشبیہ دی ہے کہ ایسے سید جو آج کل سید زادیوں کو چکلوں پر بٹھا رکھا ہے اور سکولوں کالجوں دفتروں میں کہاں کہاں، اور ان کو یہ سیدوں کی محبت کی وجہ سے کہ سید زادیوں کی عزت کو ویسے لٹوا رہے ہیں، ایسے ہی دیوس بن چکے ہیں،